ایک بہن نے فرمایا کہ غسل کا طریقہ صاحب کیا ہے وہ بتا دیں، اور کیا عورت بغیر بال کھولے نچلے دھڑ سے ہی غسل کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، غسل کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ واش روم جانے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور دل میں پاک ہونے کی نیت حاضر کر لیں۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، اور پاک ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اصل تو ہے غسل کے فرائض پورے کرنا۔ پھر آپ الٹا قدم رکھ کر باتھ روم میں داخل ہوں، اب اندر کوئی کلام نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جب لباس وغیرہ اتار لیں، اس کے بعد سب سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئیں، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر اگر جسم پہ کوئی گندگی وغیرہ لگی ہو تو اس کو صاف کیجئے۔ پھر تیسرا، نماز کی طرح کا وضو کریں۔ اس کے بعد چوتھا، پورے جسم پر تیل کی طرح پانی کو مل لیں، خصوصاً جب سردیوں میں آپ نہا رہے ہوں، اور خصوصاً جب شاور وغیرہ سے نہ نہا رہے ہوں، بالٹی وغیرہ سے، تو زیادہ ضروری ہے کہ ایسا کر لیں۔ اور یہ غسل جنابت کی میں آپ کو خاص بات یہ عرض کر رہا ہوں احتیاط، ورنہ عام غسل میں تو نہ بھی کریں چلے، مسئلہ نہیں ہے، تیل کی طرح پانی کو مل لیں۔ اس کے بعد پھر اپنے سیدھے کندھے پر اور نیچے دھڑ پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر الٹے کندھے پر، پھر سر پر 3 مرتبہ پانی ڈال کر پورے بدن کو دھو لیں، اور آخر میں دھوتے ہوئے ملتے بھی جائیں، یہ بھی سنت کریمہ ہے، اور آخر میں پھر کسی تولیہ وغیرہ سے جسم کو صاف کر لینا بھی مستحب ہے۔ سرکار سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، کبھی آپ نے تولیہ کو منع کر دیا اور ایسے ہی گیلے بدن پر کپڑے پہن کے تشریف لے گئے، لیکن وہاں عرب کی گرمی تھی تو یقینی سی بات ہے وہ 2 منٹ میں وہ پانی اڑ گیا۔ تو ٹھنڈے علاقوں میں اور عام علاقوں کے اندر ایسا نہ کیا جائے، بلکہ نبی کریم سے جسم مبارکہ صاف کرنا بھی ثابت ہے، تو اس سنت پر پھر عمل کریں۔ یہ غسل کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر غسل جنابت ہے تو اس میں خاص طور پر مطلب کلی کا اہتمام، ناک میں پانی چڑھانا، جو اگرچہ وضو میں دونوں فرض پورے ہو جائیں گے، اور پورے بدن پہ اچھی طرح پانی کا بہانا، خاص طور پہ بہنیں بال گھنے ہوتے ہیں، بالوں کی ایک ایک جڑ میں پہنچنا چاہیے، کانوں کے اندر، یعنی سوراخ میں نہیں لیکن کان کے سوراخ کے باہر جتنا ظاہری حصہ ہے اس کو اچھی طرح دھونا۔ پھر اور جسم کے اندر ایسے مقامات کہ آپ کو اگر یہ گمان ہو کہ جب تک اچھی طرح اس میں پانی نہیں ڈالا جائے گا پانی پہنچے گا نہیں، یا صرف مسح ہو جائے گا، تو اب وہ آپ خود اندازہ کر لیں، ان تمام مقامات پر اچھی طریقے سے پانی پہنچانا ہوگا۔ اب جو آپ نے بال کھولنے کا کہا، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو جس کی بالوں میں مینڈیاں بنی ہوئی تھیں، یعنی وہ 3 4 بنا کے بہت ساری مینڈیاں، ان کو کھولنا بڑا آزمائش تھا، تو سرکار نے ان کو اجازت دی کہ آپ اسی پر پانی بہا لیں، بس سر کے یعنی بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جائے اور سر تک، باقی بالوں پر پانی بہا لیں، کھولیں نہیں۔ لیکن جو عام چٹیا ہوتی ہے اس کو کھولنا ہوگا، اور سر دھوئے نہ دھوئے، خواتین کو سر دھونا فرض ہے۔ یہ غلط کسی نے مسئلہ نکال دیا ہے کہ جی بہنیں سر چھوڑ دیں، نیچے دھڑ سے نہا لیں، غسل ہو جائے گا۔ ایک بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا اور جہنم میں جانا پڑے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو جب یہ حدیث بیان کی کہ علی ہر بال کے نیچے جنابت ہے، اگر ایک بال بھی نہ دھلا تو جہنم میں ایسا ایسا کیا جائے گا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی، یعنی آپ پھر سر منڈایا کرتے تھے کہ اس خوف کی وجہ سے کہ کوئی ایک بال سوکھا نہ رہ جائے۔ ہاں، اگر کوئی بہن ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر بہت ہی سخت سردی ہے، گرم پانی یوز کریں، اس کے بعد بھی فوراً ایک دم بال ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور شدید قسم کا نزلہ، سر کی جکڑن ہو سکتی ہے، چاہے سر کتنے ڈھک لیں تب بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، وہ ہیٹر چلنے کے باوجود بھی اس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اگر اس قسم کی پرابلم ہے تو یہ ایک مجبوری کی صورت ہے، پھر نیچے سے نہا لیں اور اوپر سر کا اور بالوں وغیرہ کا مسح کر لیں جب تک یہ کیفیات رہیں۔ یا بعض ایسے ہوتے ہیں جو مطلب ہیٹر افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں بعض گھر تو وہ ٹھنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے گھر، اس میں پھر یہ صورتحال ہے کہ اگر بال آپ گیلے کر کے رکھیں گی تو بہت زیادہ بیماری کا اندیشہ ہے، وہاں پر بھی اس کی اجازت ہوگی کہ جب تک یہ کیفیات باقی رہیں آپ سر کا مسح کر لیں اور چہرے کا بھی، اور نیچے پورا دھڑ اچھی طریقے سے دھو لیجیے۔ یہ کہتے ہیں اگر ہم نے دھوبی کو کپڑے دیے تو کیا اس کے پاس سے جو کپڑے واپس آئے ہیں انہیں پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اکثر دھوبی شرعی احکام نہیں جانتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں بنیادی اصول تو یہ ہوتا ہے کہ پاک کپڑے دیں گے تو پاک واپس آئیں گے، ناپاک کپڑے دیں گے تو ناپاک واپس آئیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے پاک کپڑے دیے تو یہ تو یقین ہے کہ کپڑے پاک ہیں، اب دھوبی کے پاس پہنچے تو آپ کو شک ہوا کہ یار پتہ نہیں ہو سکتا ہے ناپاک بھی دھل گئے ہوں، تو وہ شک آپ کے اس یقین کو زائل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بنیادی اصول ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، تو کپڑے پاک آئیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ناپاک کپڑے دیے تو آپ کو یقین ہے کہ یہ ناپاک ہیں، اب وہاں پہ گئے، اب اس میں ہو سکتا ہے اس نے بہت اچھے انداز سے دھوئے ہوں اور پاک ہو گئے ہوں، لیکن وہ مشکوک ہوا، تو وہ شک بھی اس یقین کو زائل نہیں کر سکتا، اس لیے ناپاک دیے تو ناپاک واپس آئیں گے۔ ہاں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح دھوتا ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ اتنا پانی بہاتا ہے کہ نجاست اگر ہو بھی تو وہ بہہ جائے، یا پھر وہ دھونے کے بعد 3 مرتبہ خود نچوڑ لیتا ہے یا مشین میں ڈالتا ہے، سپن کر لیتا ہے 3 مرتبہ، اتنا کہ کوئی قطرہ پانی کا اس میں رہتا ہی نہیں ہے، اچھی طریقے سے سپن کر دیتا ہے، تب بھی پاک۔
تو اگر آپ نے اس طریقہ جانا ہے تب بھی پاک، یعنی پاک کرنے کا صحیح طریقہ ہے تب بھی پاک ہوں گے، پاک دیے تب بھی پاک ہوں گے. لیکن اگر آپ کو طریقہ وغیرہ معلوم نہیں تو ناپاک دیے ہوئے کپڑوں کو ناپاک ہی سمجھیں، انہیں گھر میں اگر آ جائیں تو ان کو بالٹی سسٹم سے دوبارہ پاک کریں اور پھر یوز کریں. یہ بہن نے پوچھا کہ حیض کے دوران کیا اذان کا جواب اور اس کے اذان کے بعد کی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ حائضہ ہوں یا نفسا ہوں، یعنی جو بچے کی پیدائش کے بعد ناپاکی کے ایام میں ہوتی ہیں، یہ قرآن کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی ہیں. لہذا قرآن کو اگر دعا کی نیت سے پڑھا جیسے الحمد شریف ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ثنا کی نیت سے پڑھا جیسے آیت الکرسی ہے، تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے. باقی تمام اذکار الہیہ وہ کر سکتی ہیں، صرف قرآن کو قرآن کی نیت سے نہ پڑھیں، باقی سب کر سکتی ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ درود تنجینا باس تنجینا بھی کہتے ہیں کہ اس کا ورق پکڑ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ اس میں درود ہے، کوئی آیات کریمہ تو نہیں ہے. بہتر ہے کہ اس پر ہاتھ نہ پڑے. یہ مکروہ تنزیہی لکھا ہے کہ تفسیر کی کتاب کو، فقہ کی کتاب کو یا اس قسم کے وظائف کی کتاب کو پکڑنا. مکروہ تنزیہی اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو گناہ تو نہیں ہوتا لیکن شریعت نے ناپسند کیا ہے. تو لہٰذا لیکن اگر ورق پہ لکھا ہوا ہے اور اب سائڈ سے پکڑتی ہے اس پہ ہاتھ نہ، تو یہ قرأت تنزیہہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بہرحال بالکل جائز ہے. لیکن انہوں نے پوچھا تھا کہ محفل میلاد میں اسی حالت میں جانا کیسا ہے؟ تو بالکل بہن آپ شرکت کر سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عید کی نماز کے بعد آپ واضح و نصیحت فرماتے تھے، تو آپ نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہاں حاضر ہوں. بعض نے کہا یا رسول اللہ ہم پاک نہیں ہیں، حائضہ ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا آپ آئیں، نماز نہ پڑھیں لیکن ساتھ میں بیٹھ کر ہمارا بیان سنیں. تو بتائیے کہ پھر یہ اتنی بڑی جو محفل کی خود میرے آقا تشریف فرما ہو تو پھر بالکل اس میلاد مصطفیٰ میں بھی آپ جا سکتی ہیں. لیکن مسجد کے اندر نہیں جائیں گی، گھر وغیرہ میں جا سکتی ہیں، مسجد میں جانا منع ہوتا ہے. اور بہن نے پوچھا کہ بھائی کے پیچھے جماعت سے نماز ادا کر سکتی ہوں؟ جی بالکل، لیکن ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی. اب بھائی اگلی صف میں اور آپ پچھلے صف میں کھڑے ہوں تو بالکل آپ نماز ادا کر سکتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی میرا سوال ہے کہ علم ظاہر اور علم باطن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں علم ظاہر تو وہ ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہوں، جس کے لیے آپ کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں، جس کو حصی طور پہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، اس کی تحصیل کو بھی اور اس کے حصول کو بھی. جیسے ہم کتابیں پڑھتے ہیں اداروں کے اندر، ایک استاد پڑھا رہا ہوتا ہے، ایک مفسر تفسیر پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، تو یہ وہ کہلاتے ہیں علوم ظاہریہ، جن کو آنکھوں سے دیکھا جا سکے، حصے محسوس کیا جا سکے. اور بعض علوم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ حواس ظاہرہ سے نہیں دیکھ سکتے، وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کو علم باطن کہتے ہیں. جیسے ایک ہمارا ظاہر ہے، ایک ہمارا اندر باطن ہے. چونکہ ظاہر کو ہم حواس سے محسوس کر سکتے ہیں، اس کو ظاہر کہتے ہیں، اور جو کچھ اندر ہے اس کو باطن کہا جاتا ہے. ایسی علوم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں کہ بعض کا حاصل کرنا اور پڑھنا پڑھانا ظاہری اعتبار سے ہوتا ہے، ان کو ظاہری علوم کہتے ہیں، اور جو ایسا نہیں ہے ان کو باطنی علوم کہتے ہیں. اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، وہ بہترین مثال ہے کہ جب ایک شخص نے، یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع کثیر میں موجود تھے، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا آپ سے زیادہ کوئی صاحب علم ہے، یعنی امت میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. اور ایسی ہوتا ہے کہ نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ ایک شخص ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور اب دیکھیں اب یہ ہماری بات کی تائید ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب کریم مجھے بتا وہ کہاں ہے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں اور علم سیکھوں. تو وہ خضر علیہ السلام تھے. طویل واقعہ ہے کہ آپ وہاں پہنچے اور خضر علیہ السلام آپ کو لے کر چلے، اور پہلے وہ کشتی توڑ دی، پھر وہ بچے کو شہید کر مار دیا، اس کے بعد وہ گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہ سکے کہ یہ ظاہری طور پہ ایسا کیوں ہوا. پھر بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خضر علیہ السلام نے بتایا کہ جس کشتی کو ہم نے توڑا وہ یتیموں کی کشتی تھی، اگر وہ دوسرے کنارے پہ پہنچ جاتی تو بادشاہ کے آدمی وہاں کھڑے تھے، وہ صحیح سالم کشتی کو قبضے میں لے لیتے، اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کا نقصان کر دیا کہ وہ قبضے میں نہیں لیں گے اور نقصان پورا ہو جائے گا، یعنی کمی ختم ہو جائے گی اور بچوں کی کشتی بچ جائے گی. ایسی وہ بچے کو اس لیے مارا کہ وہ طبعاً کافر تھا، یعنی وہ طبیعت میں اس کے کفر بھرا ہوا تھا. اگر وہ جوان ہوتا، اس کے ماں باپ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی کفر اختیار کرتے. اس لیے فیصلہ یہ ہوا، اللہ کا ازلی فیصلہ، کہ بچے کو بچپن میں مارا جائے. اور تیسرا جو دیوار تھی، اس دیوار کو اس لیے کھڑا کیا کہ اس کے نیچے خزانہ تھا، وہ 2 یتیم بچوں کا تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ لوٹ لیتے. اس لیے اب اس سے پتہ چلا، دیکھیں یہ حکمتوں کا علم جو ہوتا ہے، بارش کیوں ہوئی، سیلاب کیوں آیا کہ ساری فصلیں تباہ ہو گئیں، ایک عورت کے 20 سال بعد بچہ پیدا ہوا اور 2 سال کا ہو کے انتقال ہو گیا، ایسا کیوں ہوا، کتنے ترس کے ماں کو ملا اور ہو گیا. یہ سب کیا ہیں؟ یہ وہ علوم ہوتے ہیں جو علوم باطنیہ ہیں. پھر جنات کے معاملات،
فرشتوں کے معاملات، عذابات قبر کے معاملات، اور جو اللہ تعالیٰ کے اس پوری کائنات میں تصرفات جو ہم ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ان کے بہت سارے ایسے علوم ہوتے ہیں کہ جو اکابرین اپنے خاص لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، اور یہ نظر سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، یہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے، لیکن جو بہت ہی کامل و اکمل ہوں وہ پھر اپنے خاص مریدین کو یہ عطا فرماتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عطا فرمایا، بھی ہمارے موضوع نہیں ہے ورنہ اس کی ہم بہت ساری مثالیں دیتے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ علم ظاہر وہ جس کو دیکھا جا سکے، آپ ظاہری طور پہ حاصل کریں، کسی کو دے سکیں، اور علم باطن وہ جو حس سے محسوس نہیں ہوتا۔